اسلام کا زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ۔ حضور کی حدیث بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء۔ اسلام کمزور تھا، اجنبی تھا، غریب تھا، کوئی اس کا جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، پرسان حال نہیں تھا، لیکن اب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے۔ اب سبھی ٹھاڑے کے سب دوست ہیں، طاقتور کے تو سبھی جو ہے ساتھی ہے، لہذا اب سب ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن تم دیکھنا اسلام بہت جلد پھر غریب ہو جائے گا۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، فعل مضارع پر جب سین آتا ہے وہ ہے مستقبل قریب، ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے۔ اس کے بعد سے اب تک کی تاریخ اگر میں بیان کروں تو پھر صبح ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے نہایت جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ ایک حدیث کے حوالے سے اب تک کی تاریخ 14 برس سے چند سال کم کی تاریخ ایک حدیث میں، مسند احمد ابن حنبل کی روایت، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ غالباً یہ کتاب کا یہاں تقسیم ہوا ہوگا، اس میں یہ حدیث کے ٹیکسٹ موجود ہیں۔ میں اگر لفظاً معاملہ لے کر چلوں گا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ ترجمہ بھی، متن بھی، یہ 4 ورقہ ہے، جنہیں نہیں ملا وہ جاتے ہوئے لیتے جائیں ضرور۔ حدیث کا لب لباب کیا ہے؟ حضور نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنوائے ہیں تاریخ کے۔ پہلا دور دور نبوت، دور سعادت۔ دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر، نبوت کے طریق پر خلافت۔ کیا مطلب؟ خلافت راشدہ میں وہ نظام جو کا تو قائم رہا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ تیسرے دور کو کہا آپ نے ظالم ملوکیت، بادشاہت۔ بادشاہت کا ایک اعتبار سے تو آغاز حضرت معاویہ سے بھی ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، کسری العرب کہا گیا انہیں، عرب کے کسریٰ۔ لیکن معاذ اللہ یہ ظالم کے لفظ کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا۔ ان کے 20 سالہ دور خلافت میں نہ کوئی خانہ جنگی، نہ کسی کو قتل کیا گیا، نہ کسی کے پر زیادتی کی گئی، پرامن تھا۔ اگرچہ خلافت راشدہ میں اہل سنت بھی اسے شمار نہیں کرتے کہ اپنی ذات میں تو راشد تھے کہ نہیں، خلیفہ تھے کہ اپنے وہ صحابی تھے کہ نہیں، اور صحابہ اولئک ہم الراشدون۔ لیکن خلافت راشدہ، خیر اہل تشیع کی جو رائے ہے وہ تو خیر علیحدہ ہے، اہل سنت جو ہے وہ بھی خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور آگے 6 مہینے حضرت حسن کے بھی بعض حضرات شامل کرتے ہیں، تو ایک حدیث کے مطابق 30 سال کی مدت مکمل ہو جاتی ہے۔ ملوکیت اصولی اعتبار سے حضرت معاویہ کے دور میں شروع ہوئی، لیکن ظالم ملوکیت یزید کے دور سے شروع۔ اب جو دور شروع ہوا اس میں کربلا بھی ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھی، ان کے خاندان والے کس طرح شہید کیے گئے، اور صرف وہی نہیں ہوئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی شہید کیے گئے۔ حرم مکہ رنگین ہوا خون سے، ان کی لاش ٹنگی رہی بہت دنوں تک۔ مدینہ بھی نہیں بچا، واقع حرہ میں مدینہ کی حرمت جو ہے اس کو بٹا لگایا گیا۔ یہ دور ملوکیت کے سیاہ کارنامے، حجاج کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کا دور تو ابھی عروج کی طرف جا رہا ہے، اسلام کا دور غربت شروع ہو چکا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ شے سمجھیے، ساتھ نہیں۔ پہلے 30 برس بھی ساتھ تھے، بلکہ حضور کے 23 برس بھی شامل کر لیجئے۔ پہلی نصف صدی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے، دین کا بھی عروج ہو رہا ہے، ساتھ ہی امت مسلمہ کا عروج بھی۔ اس کے بعد امت مسلمہ تو چڑھتی جا رہی ہے اور دین گرنا شروع ہو۔ ویسے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ کوئی 2-4 دنوں میں نہیں گرا۔ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، یہ 6 منزلہ عمارت، شاہ اسماعیل شہید نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے۔ یہ 6 منزلہ عمارت کوئی 1000 بلکہ 1200 برس میں جا کر زمین بوس ہوئی ہے، لیکن ہے پھر وہ گریجول ڈکلائن۔ تو تیسرا دور حضور نے فرمایا ظالم ملوکیت، چوتھا دور فرمایا غلامی والی ملوکیت، ملکن جبرین۔ پہلے تو 1000 برس تک بادشاہ مسلمان تو تھے، چاہے ان میں بدماش بھی تھے، عیاش بھی تھے، ظالم بھی تھے، اچھے بھی تھے، نیک بھی تھے، آخر انہیں میں صلاح الدین ایوبی بھی تھے، انہی میں نور الدین زنگی بھی تھے، انہی میں اورنگزیب بھی تھے، انہی میں التتمش بھی تھے، اچھے بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تھے بادشاہ، خلیفہ تو نہیں تھے۔ لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر کا معاملہ تو وہی ہے، عیاشیاں ہیں۔
محل بن رہے ہیں، تاج محل بن رہے ہیں، الحمرا بن رہا ہے، جہاں جائے کوئی اقبال اور جا کر رو کر آ جائے، رو لے اب دل کھول کر دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ یہ وہ دور تھا کہ جو تھا تو دور ملوکیت، لیکن بہرحال ملوک مسلمان تھے۔ چوتھا دور آیا جبکہ غلامی کے ساتھ ملوکیت۔ کیا مطلب؟ ملکہ برطانیہ کے رعایا بن گئے تھے کہ نہیں ہم؟ ملکہ معظمہ وکٹوریا، غلام احمد قادیانی نے جو ان کی مدح لکھی ہے، جو خطابات دیے ہیں، ان کی جو اس زمانے کی تصانیف ہے انہیں پڑھیے تو صحیح۔ کہیں ہم برطانیہ کے غلام، کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام، کہیں ہم ولندیزیوں کے غلام، کہیں ہم اطالویوں کے غلام۔ اس صدی کے آخر میں وہ نقشہ آ گیا، شروع میں 20ویں صدی کے شروع میں، جس کا نقشہ حضور نے ایک حدیث میں کھینچا تھا۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یوشک ان تداعی علیکم الامم، کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ تر نوالا موجود ہے، آؤ اور نوچ کھسوٹ کر کھاؤ، ادھر سے ہم کھائیں گے ادھر سے تم کھاؤ، یہ تم لے جاؤ یہ ہمارے پاس رہے گا، مصر انگریزوں کے پاس رہے گا، عراق انگریزوں کے پاس رہے گا، شام فرانسیسی لے جائیں، اور لیبیا اطالوی لے جائیں، اور موراکو اور تونس یہ سب جو ہے یہ فرانسیسی لے جائیں، ہسپانیہ سہارا لے جائے، یہ سب لے جاؤ، آؤ ٹکا بوٹی کر کے کھا جاؤ۔ سلطنت عثمانیہ ختم، 1924 میں خلافت بھی ختم، نام کی خلافت، حقیقی خلافت نہیں تھی۔ پھر بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بڑی طاقت تھی اس میں۔ خلیفہ اگر جہاد کا اعلان کر دیتا اس گئے گزرے دور میں بھی، تو جیسے کہ اس انگریز کمانڈنٹ نے کہا تھا کہ لاکھوں مسلمان نکل آئیں گے سروں سے کفن باندھ کر، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تھا چوتھا دور، اور تھا نہیں ابھی ہے۔ یہاں سے اب ذرا بات شروع ہو رہی ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ کہنے میں تو یہ آتا ہے اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے، حقائق بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس صدی کے آغاز میں تو اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کو چلے گئے، اس کے بعد سے عروج شروع ہوا ہے کچھ۔ تقریباً 25 برس میں تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا۔ سن 47 میں پاکستان بن گیا، مشرقی اور مغربی پاکستان 2 خطوں پر مشتمل۔ انڈونیشیا آزاد ہو رہا ہے، ملیشیا بن گیا ہے، ایک ایک کر کے عرب ممالک آزاد ہو رہے ہیں۔ تمام مسلمان ممالک تقریباً اکثریت والے آزاد ہو گئے، لیکن یہاں سے نوٹ کیجئے، دم لیا تھا نہ قیامت میں ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ یہ جو کولونیلزم تھا جس کی بساط لپیٹی گئی ہے اس صدی کے وسط میں، یہ کرسچین کولونیلزم تھا۔ انگریز کون تھے؟ عیسائی۔ فرانسیسی کون تھے؟ ولندیزی کون تھے؟ ہسپانوی کون تھے؟ اطالوی کون تھے؟ یہ عیسائیوں کی کولونیل حکومتیں، نو آبادیاتی حکومتیں، وہ بساط ذرا طے ہوئی تھی کہ اسی وقت ورلڈ بینک قائم ہوا، کچھ عرصے بعد IMF قائم ہوا، اور اس سازش کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا جو خلیج کی جنگ کے بعد عوام کے سامنے بھی علم نشرہ کر دی گئی۔ وہ سازش کیا ہے اسے سمجھ لیجئے۔ چوتھا دور ابھی جاری ہے، اس کو مختصر طور پر تو یوں کہوں گا کہ ایک سیلاب آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے۔ نیو ورلڈ آرڈر، اور نیو ورلڈ آرڈر اصل میں کیا ہے؟ براہ راست حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی، انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ، لیکن مالیاتی شکنجے میں جکڑ لو، کام یہ کریں، محنت یہ کریں، صبح سے شام تک مشقت یہ کریں، اپنے سودی نظام سے، اپنے ورلڈ بینک سے، اپنے IMF سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھینچتے چلے جاؤ، چھاچ ان کو بھی دیتے رہو۔ یہ پورا فلسفہ یہود کا ہے، زائنزم کے نام سے جو دنیا میں چل رہا ہے۔ یہود کا کہنا یہ ہے کہ اصل انسان صرف ہم ہیں، 13 ملین یا 14 ملین، 1.5 کروڑ سے بھی کم انسان دنیا میں یہودی ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل انسان ہم ہیں، باقی یہ 6 ارب جو بھیڑ نظر آتی ہے دنیا میں، یہ اصل میں حیوان ہے، شکلیں انسانوں کی سی ہیں، یہ گوئمز ہیں، یہ جینٹائلز ہیں۔ ان گوئمز اور جینٹائلز کا خون چوسنا ہمارا حق ہے، جیسے گائے کا دودھ پینا ہمارا حق ہے، بیل کو ہل میں جوتنا ہمارا حق ہے، گھوڑے کو ٹانگے میں جوڑنا ہمارا حق ہے۔ البتہ گائے کو بھی کچھ چارہ تو ڈالنا پڑے گا نا، بھوکی مرے گی تو دودھ کہاں سے لوگے؟ گھوڑے کو بھی شام کو کچھ دانہ ڈالو گے تو اگلے روز اسے ٹانگے میں جوت سکو گے۔ اس درجے میں اس بقیہ نوع انسانی کو
سبسسٹنس لیول کے اوپر تو باقی رکھو، باقی ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی جد و جہد، گھوڑے پر اگر آپ نے جو بھی ٹانگے باندھ ہے، اس نے اگر 100 روپے شام تک کمائے ہیں تو 20-25 تو بہرحال گھوڑے پر بھی ڈالے گا، باقی اس کی کمائی ہے۔ سبسسٹنس لیول ان کو دو تاکہ یہ کل بھی کام کرنے کے قابل ہو، لیکن سارا سودی نظام کے ذریعے سے ان کا خون ہم کشید کرتے چلے۔ یہ نیا مالیاتی عالمی استعمار ہے، وہ استعمار اور تھا، وہ کولونیل رول۔ انگریز آ گیا، اب انگریز جب ہندوستانیوں کو نظر آتے تھے تو ہندوستانیوں کا خون جوش میں آتا تھا کہ نہیں؟ بغاوت کرتے تھے، مارتے تھے، پھر وہ ہندوستانیوں کو مارتے تھے۔ تو مار رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یقتلون و یقتلون۔ حاصل کیا ہے؟ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے، پیڑ گننے سے کیا فائدہ؟ اگر ہم ان کی کمائی، ان کی محنت اسے کشید کرتے چلے جائیں، اس کو کھینچ کر لے جائیں، تو خام کا ان کے اوپر براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ یہ ہے چوتھا دور جس کی نئی شکل صرف بدل گئی ہے۔ پورے عالم اسلام میں حکومت میں وہی لوگ بیٹھے ہیں، عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں۔ ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی، چلو اس کو ہٹاؤ، دوسرا لے آؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اسے زیادہ بدنام ہو جائے گی یا ہو جائے گا، تیسرے کو لے آئیں گے۔ الیکشن کراتے رہو، یہ اسی میں مگن رہے۔ الیکشن، ممبری، کرسی، صدارت بنائے، خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ اقبال کہہ کے گیا ہے۔ لیکن لگائے رکھو، انہیں کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے، کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ مست رکھو، اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے وہ اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لگاؤ ان کو، طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ۔ یہ تمام دھندے اس لیے ہیں، یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ان کے پروٹوکول میں ہے، اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو، انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں، انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں، حیوان، بالکل حیوان، حیوان بنا دو۔ انسانیت کہیں رہ گئی تو کسی اور بغاوت کا اندیشہ ہے۔ عورت کو باہر نکالو گھر سے، اسے شمع محفل بناؤ، اسے ہتھیاروں، اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ۔ موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت، چائے کا اشتہار ہے تو عورت۔ یہ سارے کھیل یوں ہی نہیں ہو رہے، پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 کے ان کا ذرا مشاہدہ کی جو معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے، وہ یہود کی وہ سازش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کس نے روکا؟ نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکیں، نہ رومی لیجنز، رومی فوجی، دنیا جو ہے تھراتی تھی ان کے نام سے، نہیں روک سکے اس سیلاب کو۔ حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے جو موت کا خواہش مند ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اسے کون شکست دے گا؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ سارا پیکج ہے۔ یہ پیکج کا لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے، پیکج، یہ پورا پیکج ہے۔ انسان کو حیوان بناؤ، جنسی اعتبار سے حیوان، اور اس کو حیوان کی سطح پر لا کر کام کرو، صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں۔ یہ ہے اس وقت اس چوتھے دور کا نصف ثانی۔ شکل بدل گئی ہے، صورت تبدیل ہو گئی ہے، ابھی ہم غلام ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے۔ اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر، قرقمین بن کر بیٹھا ہے آ کر۔ معین صاحب کیا کرنے آئے تھے؟ قرقی کرنے آئے تھے۔ اب شاہد برقی صاحب کیا کرنے آئے؟ قرقی کرنے آئے۔ بے نظیر تو اس لیے بدنام ہو گئی، فلاں شے مہنگی، فلاں شے مہنگی، فلاں شے مہنگی، وہ گئی تو اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے وہ کون لا رہا ہے؟ اور ابھی نہ معلوم کتنی حکومتوں کے جھٹکے ہوں گے، کتنی حکومتیں قربان ہوگی۔ یہ دور ہے چوتھا دور۔ حالات دن بدن اور خراب ہو رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اس وقت جو اب استعمار آ رہا ہے وہ یہودی استعمار ہے، خود عیسائی ان کے اعلی کار ہیں۔ پوری دنیا میں ایک سول سپریم پاور امریکہ، اور امریکہ کی جان
حقیقت میں یہودیوں کے ہاتھ میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں۔ بظاہر آپ یہ کہہ سکتے ہیں یو این او، نیو ورلڈ آرڈر کی امین، کسٹوڈین کون؟ یو این او۔ یو این او کون؟ امریکہ کی لونڈی، اور امریکہ کی جان کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے ہاتھ۔ یہ عالمی استعمار، اس کا طوفان چلا رہا ہے۔ آخری ٹکراؤ ہونا ہے امت محمد اور یہود کے مابین۔ شیطانی قوت کا سب سے بڑا نمائندہ یہودی، وہ جو اقبال نے اشعار کہے تھے، دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ لیوسیفر، اس کا اعلی کار آرڈر آف الومیناٹی، اس کے اعلی کار میسن، فری میسن، فلاں اور فلاں اور فلاں، زائنزم کے نام سے تحریک۔ 2000 برس کے بعد یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی 1948 میں۔ میں نے 2000 برس کہے تھے پہلے بھی۔ سن 70 عیسوی میں یہ بے دخل کیے گئے تھے فلسطین سے اور یروشلم سے۔ ان کا ہیکل سلیمانی، اور وہ بھی نمبر 2 تھا، سیکنڈ ٹیمپل۔ پہلا ٹیمپل پہلے نبوکدنضر کے ہاتھوں یا بخت نصر کے ہاتھوں برباد ہوا تھا، وہ تو حضرت مسیح سے بھی 600 برس قبل۔ پھر انہوں نے بعد میں بنایا اپنا ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے۔ سن 70 عیسوی میں رومنز نے اسے بھی گرا دیا، وہ آج تک گرا پڑا ہے، اس کی صرف ایک دیوار سلامت ہے، کوئی چھوٹی سی کہیں، جس کو ویلنگ وال کہتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور سر پھوڑتے ہیں اپنا اور ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں۔ سن 70 میں انہیں جو دیش نکالا ملا تھا فلسطین سے، تو یوں سمجھئے کہ تقریباً 550 برس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب یروشلم فتح ہوا ہے، اس کے بعد سے انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت ملی۔ حضرت عمر نے رحم فرمایا کہ تم بھی آ سکتے ہو یہاں، لیکن جو کرسچنز نے، عیسائیوں نے جب قبضہ دیا تھا، چونکہ فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم کو، فتح نہیں ہو سکا تھا، وہ تو انہوں نے ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا ہے، سرنڈر کیا ہے، اور اس معاہدے میں عیسائیوں نے یہ بات طے کرا دی تھی کہ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آئیں زیارت کریں چلے جائیں، مکان نہیں خرید سکتے، زمین نہیں خرید سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے۔ لیکن 1900، بلکہ نوٹ کر لیجئے 1897 میں، اب یہ 1997 آ رہا ہے اگلے سال کیا، اب تو بہت قریب آ گیا، سال تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، 1 مہینے بعد، 1.25 مہینے بعد شروع ہو رہا ہے۔ پورے 100 برس قبل یہودی بینکرز تھے، کچھ بڑے بڑے بینکرز، سوئٹزرلینڈ میں جمع ہوئے، نقشہ بنایا، اسکیم بنائی۔ سازش کی صلاحیت اللہ نے بے پناہ دی ہے، دولت بے شمار جمع کر چکے تھے سودی نظام سے۔ 20 برس کے اندر اندر برطانیہ کے ذریعے سے اعلان کرا لیا بالفور ڈیکلریشن۔ سن 70 اور 1917 کتنا فرق ہوا اس میں؟ 1800 برس سے زائد عرصہ۔ ان کا داخلہ ممنوع تھا پہلے 500 برس، بعد میں داخل ہو سکتے تھے، آباد نہیں ہو سکتے تھے۔ 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے حق مل گیا کہ ہاں یہ بھی آ سکتے ہیں، مکان خرید سکتے ہیں، چونکہ اب ظاہر بات ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمان تو چت پڑا ہے، کون بولے گا؟ اندیشہ ہو سکتا تھا تو ترک خلافت سے ہو سکتا تھا کہ کہیں تنگ آمد بجنگ آمد، خلیفہ کہیں اعلان کر بیٹھا جہاد کا تو کیا ہو جائے گا پوری دنیا میں، لہذا خلافت ختم کرواؤ۔ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ میں صبح بتا چکا ہوں آپ کو، فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا۔ بہرحال 1917 کا بالفور ڈیکلریشن، اب آنے شروع ہوئے یہودی آیا، کسی عرب سے پوچھا بھائی اس مکان کا کیا مانگتے ہو؟ یہ 2 لاکھ، لو بھائی 3 لاکھ لے لو، لیکن صبح نکل جاؤ۔ اس کھیت کے کتنے دام ہیں؟ جو دام بتایا اسے بڑھ کر کے جلدی سے جاؤ۔ اس وقت انہوں نے ابتدا میں کوئی تشدد نہیں کیا، لیکن دولت، اس کی چمک، ہوتے ہوتے اتنے قدم جما لیے کہ پھر 1948 میں اسرائیل ایک ریاست کی حیثیت سے دنیا میں قائم ہوا۔ اس کے ساتھ جوڑ ملا لیجئے 1947 میں پاکستان قائم ہوا تھا۔ یہ ہم اکثر واقعات یوں ہی نہیں ہے کہ ایسے ہی آ کر جوڑ مل گئے ہیں، تاریخ کے کچھ واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت، وہ جو پیچھے کار فرما ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ بہرحال 1948 میں قائم ہوا، 19 برس کے بعد 1967 میں جنگ، اور اس نے اپنے حدود بڑھا لیے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں۔ یروشلم پر بھی قبضہ ہو گیا 1967 سے، اب یروشلم ان کے قبضے میں ہے۔ 30 برس ہونے کو آئے ہیں، اور اب یوں سمجھیے کہ تلی ہوئی ہے اس وقت
تاریخ کی ترازو تنی ہوئی ہے. وہ لوگ تلے ہوئے ہیں مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے. سارا کام ہو چکا ہے، نقشے بن چکے ہیں. پچھلے دنوں مسجد اقصی کے ڈوم کے لیے شہنشاہ جو ہیں اردن کے شاہ حسین، انہوں نے کتنے من سونا دیا تھا تاکہ اس کے اوپر پتلی چڑھا دی جائے. تو یہودیوں نے کہا تھا یہ سارا سونا ہمارے ہیکل کی تعمیر کے کام آئے گا. کھل کر کہا. اب یہ کہ مسجد اقصی کے ساتھ جانے والی ٹنل کھول دی گئی ہے. کوئی دن کی بات ہے کہ کوئی یہودی، کوئی جنونی جائے گا وہاں پر جا کر ایکسپلوسیو رکھ آئے گا اور اس ایکسپلوسیو کے نتیجے میں مسجد اقصی شہید ہو جائے گی. پھر کہیں گے بھائی ہمارا کوئی جنونی کر گیا، جب کر گیا تو چلو اب جو ہو گیا فیٹ اکمپلی ہے یہ، اب یہاں ہمارا ٹیمپل بننے دو. اور امت مسلمہ کی نبض وہ دیکھ چکے ہیں ایودھیا کی مسجد گرا کر. پوری دنیا میں کسی مسلمان کو محسوس ہی نہیں ہوا. ہندوستان کا مسلمان کھڑا ہوا احتجاج کے لیے، غیر منظم مشتعل ہو گیا، پولیس کے ہاتھوں 6000 آدمی مارا گیا. پاکستانی اٹھے مندر گرا دیے اور پھر وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بنا کر دیے. باقی پورے عالم عرب میں کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے. دیورس RSS کا جو گرو تھا، ابھی مرا نہیں ہے لیکن اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اس نے ایک چوتھے گرو کو حوالے کر دیا ہے، RSS راشٹریہ سیوک سنگھ. اس نے یہ سرکولر ایشو کر دیا تھا پورے ہندوستان کی ہندو جماعتوں، انجمنوں، سوسائٹیوں کو. اب ہمیں طے کر لینا چاہیے اور کھل کر کہنا چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین کو مسلمان کے وجود سے ہم پاک کریں گے. اور میں تمہیں پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ کہیں کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا. کوئی تھوڑا سا پاکستان میں، کوئی بنگلہ دیش میں، ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. انہیں پورا یقین ہے عالم عرب اور بقیہ پورا عالم اسلام بولے گا نہیں. بہرحال یہ جو فضا تنی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے اب میں صرف آخری بات آپ سے کروں گا. فضا بہت خراب، حالات بہت خراب، لیکن اس مایوسی کے اندھیارے میں خوشخبری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کہ یہ چوتھا دور بھی بالآخر ختم ہوگا اور پانچواں دور آئے گا. ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. پوری حدیث اس کتابچے میں ہے، دیکھ لیجئے گا. اور اب جب یہ خلافت آئے گی، 2 حدیثیں اور موجود ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی بھی ہیں. ان کا حاصل یہ کہ اب گلوبل ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی، کل کرۂ ارضی پر ہوگی، تمام عالم انسانیت پر ہوگی.